یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان 2023 میں جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے؟ یہ نااہل بھی ہو جائیں گے، اور میرے خیال میں ان کو اس طرح ریلیف بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کو ریلیف دیا ہے، اور پی ٹی آئی کو اس طرح نہیں سنا گیا۔ اور بھی دیگر معاملات جو اب پی ٹی آئی کے عدالتوں میں جا رہے ہیں، ان میں پی ٹی آئی کو اس طرح ریلیف نہیں مل رہا۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے چند ماہ پہلے ان کی پٹیشن ادھر جاتی تھی، ادھر لگ جاتی تھی، ادھر منظور بھی ہو جاتی تھی، اور حکومت کے لیے ایک مشکل تھی کہ وہ جو بھی حکومت ادھر ایف آئی اے کا نوٹس نکلتا تھا شام کو معطل ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی کچھ نوٹس لاہور ہائی کورٹ سے معطل ہوئے ہیں، اور جو ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پالیسی اور لاہور ہائی کورٹ کی پالیسی میں فرق نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فرق بھی آئندہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی آئسولیشن میں اس پالیسی کو لے کر چلنا ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عدلیہ کی جس طرح فوج کی کمان میں تبدیلی ہوئی ہے، اور ہمیں فوج کی پالیسی میں تبدیلی نظر آئی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ڈبل گیم کر رہے تھے، وہ ایک طرف پی ڈی ایم کے ساتھ بھی چل رہے تھے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چل رہے تھے۔ مرکز میں پی ڈی ایم کے ساتھ تھے، پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھے۔ تو ایک ڈبل گیم جو جنرل باجوہ کر رہے تھے، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ڈبل گیم کر رہی تھی، وہی ڈبل گیم ہمیں عدلیہ میں بھی نظر آئی کہ جب مرکز میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوئی تو ہمیں نظر آیا کہ عدلیہ جو ہے اس نے عمران خان کو ریلیف نہیں دیا، اور نو کانفیڈنس کو بالکل اپ ہیلڈ بھی کیا، قاسم سوری کی اڑا کے رکھ دی رولنگ کو، اور الیکشنز کی عمران خان کی پالیسی کو بھی اڑا کے رکھ دیا، اور ایسے لگا کہ رات کو عدالتیں کھل گئیں اور عمران خان کے خلاف سب کچھ ہو گیا۔ لیکن جب پنجاب کا معاملہ آیا تو ہمیں وہی عدلیہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر آئی، اور پوری پی ڈی ایم بینچ فکسنگ کا نعرہ لگاتے رہ گئی۔ لیکن عمر طاہر بندیال صاحب نے رات کو عدالتیں بھی کھولیں اور عمران خان کی پنجاب کی حکومت بھی بحال کر دی، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ ہینڈ ان گلوز ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس لیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اگر مرکز اور پنجاب کے حوالے سے الگ الگ پالیسی تھی، تو ہمیں جوڈیشری کی بھی، سپریم کورٹ کی اور دوسری جوڈیشری کی بھی مرکز اور پنجاب کے حوالے سے الگ الگ پالیسی عمر طاہر بندیال کی نظر آئی۔ پھر ہم نے درمیان میں دیکھا کہ عمر طاہر بندیال صاحب کا نئے ججوں کی نامزدگی پر وفاقی حکومت سے تناؤ پیدا ہو گیا، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا استعفیٰ ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا جنرل باجوہ کی انٹرونشن پہ بندیال صاحب کی مرضی کے جج سپریم کورٹ میں لگ گئے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی جب تک باجوہ صاحب رہے انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا بندیال صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ خیر تارڑ صاحب واپس آ گئے ہیں، لیکن بندیال صاحب اپنی مرضی کے جج تو لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب ہمیں عمر طاہر بندیال صاحب کی پالیسی میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آج کا بتاتا ہوں، جس میں عمران خان، جو شہباز شریف نے عمران خان پر ڈیفیمیشن کیس کیا ہوا ہے، اس میں عمران خان کا رائٹ آف ڈیفینس ٹرائل کورٹ نے ختم کیا، وہ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا، اور سپریم کورٹ نے بھی آج عمران خان کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ عمران خان کی اپیل کے لیے جو اس بار بینچ بنا وہ منصور علی شاہ صاحب والا تھا، اس میں اعجاز الاحسن صاحب نہیں تھے۔ اگر ایک عمومی رائے ہے کہ اگر اعجاز الاحسن صاحب ہوتے تو شاید عمران خان صاحب کو ریلیف مل جاتا، اور اگر عمران خان کے مقدمات کے بینچ سے اعجاز الاحسن صاحب نہیں ہوں گے تو ہمیں پالیسی بدلی نظر آئے گی۔ اور اگر بینچز کا جو قیام ہے وہ جو پی ڈی ایم کا یا وفاقی حکومت بینچ فکسنگ کے جو الزام لگاتی تھی، اگر وہ اس بینچ سے حکومت کی جان چھوٹ جاتی ہے کہ اگر 50 نون لیگ کے کیس آئے ہیں تو وہ 50 کے 50 ایک مخصوص بینچ کے پاس پیچھے لگے ہیں، تو اگر اب وہ بینچ نہیں رہتا ہے، جیسے کہ اب یہ شہباز شریف والے اور عمران خان کے کیس میں اس بینچ کے پاس کیس نہیں گیا ہے، تو اس سے یہ لگے گا کہ عدلیہ کے اندر پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عدلیہ کا سافٹ ویئر ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اور بہت سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں ویسے سپریم جوڈیشری کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا۔ لیکن ایک اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اطہر من اللہ صاحب کے دور میں، ہمیں وہ نظر آتا تھا کہ وہ تو عمران خان صاحب کے گھر جا کے بیل آرڈر دے آئیں، سنڈے کو کھول لیں،
اور اطہر من اللہ صاحب کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ بیل آرڈر جو ہیں وہ بنی گالہ ہی پہنچا دیتے نا. تو ہر طرح کا ریلیف پی ٹی آئی کو نظر آ رہا تھا. جو بھی گورنمنٹ کرتی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے آگے بلاکیڈ لگا دیتی. لیکن اب آج وہاں اطہر من اللہ صاحب کے جانے سے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نئے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے خلاف خط لکھ رہی ہے کیونکہ انہیں وہ ریلیف نہیں مل رہا. انہیں اب وہ اطہر من اللہ جیسا ریلیف نہیں مل رہا, ویسے ضمانتیں نہیں مل رہی, مقدمات میں وہ ریلیف نہیں مل رہے. لہذا اب وہ وہاں بھی ہمیں ایک پالیسی میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے. ورنہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھا. عمران خان صاحب کے کنٹیمپٹ کے کیس میں اطہر من اللہ صاحب نے تو ان کو 3 موقع دے دیے کہ آپ اللہ کے واسطے معافی مانگ لیں. کسی طرح لوگ کہتے تھے کہاں دانیال کو اور دوسروں کو دوسرا موقع نہیں دیا گیا تھا, یہاں 3 موقع دیے گئے. تو ایک تاثر قائم ہوا کہ عمران خان پاکستان کی عدلیہ کے لاڈلے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آنے کے بعد پاکستان کی عدلیہ نے بھی اپنی سوچ بدلی ہے. پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قدم بنا کے قدم چلتی ہے اور انہوں نے بھی اپنی سوچ بدلی ہے جو ہمیں اگلے چند دنوں میں مزید واضح طور پر نظر آئے.